ہاں سوال یہ کر رہے ہیں کہ عام طور پر مسجدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا کراس ہو کے رائٹ ہینڈ سائڈ تھوڑی دیر کے لیے جھکتے ہیں اور نیٹ ورک کنیکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے نا. یہ میرے دوستو یہ کسی بھی سنت میں نہیں ہے. ان سے آپ پوچھیں گے تو کہیں گے کہ بغداد ہے ان کے لیے ہم سلام بھیجتے ہیں. یہ بالکل بدعت ہے، یہ بدعت ہے. کرنے والے کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن، کرنے والے کو قیامت کے دن سزا دی جائے گی، کیونکہ اس نے بدعت کی. شریعت میں ایسی چیز کو ایجاد کیا جس کی اجازت نہیں، جسے صحابہ نے تابع نہیں کیا، وہ کام وہ آدمی کر رہا ہے. بلکہ عبد القادر جیلانی کے لیے سلام بھیجتا ہے، اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 540 ہجری کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے 500 ساڑھے 500 سال بعد آئے، اور عبد القادر جیلانی اور یمن سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا. تو یہ بعد میں غلو کرنے والے جو لوگوں کے حق میں غلو کرتے ہیں وہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. یہ عمل بدعت ہے، کرنے والے کو سزا ملے گی، اور ایسے کرنے والے کو روکنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، کہنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. وہ کہیں گے کہ تو صرف ہم سلام بھیج رہے ہیں، اس میں کیا غلطی ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس ڈھنگ سے اپنے مرضی سے سلام بھیجنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، اس وجہ سے بدعت ہے. ابن عمر کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ، تو اس نے چھینک کر اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین. ابن عمر نے کہا کہ خاموش ہو، بدعت کر رہے ہو، کیوں بدعت کر رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، اس میں کیا بدعت ہے؟ تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف الحمدللہ ثابت ہے، تم نے رب العالمین کہہ کے بدعت کی ہے. کہا رب العالمین کہہ کے تم نے بدعت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں اسے. صرف الحمدللہ کہو، ڈانٹا اور ساتھ میں نصیحت کی. تو اگرچہ کہ چیز اچھی ہے کہہ کے آپ اسے جب ایڈ کریں گے تو بدعت پیدا ہوتی ہے. عبادت اسی ڈھنگ سے کریں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اس قسم کی عبادت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، نہ عبد القادر جیلانی نے ان کے پیروں کو سکھائے. یہ غلو کرنے والے ہیں جو شدت کرتے ہوئے ایسی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. ایسے لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے. واللہ اعلم.